الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. حضرات محترم، اللہ مالک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہر دور میں اور ہر قوم کے اندر اپنے خاص بندے جنہیں نبی یا رسول کہتے ہیں انہیں مبعوث فرمایا. ہر نبی اپنی قوم کو اپنے وقت میں اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو اللہ کا رستہ بتلاتے رہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ مالک نے ایک ایک وقت میں کئی بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں مختلف انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ بعض بستیاں، بعض علاقے یا لوگ جو سرکشی اور کفر کے اندر زیادہ دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ نے وہاں ایک، پھر اس کی مدد میں دوسرا، پھر تیسرا نبی بھیجا. جس طرح سورۃ یاسین کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کے اندر 2 رسولوں کو بھیجا. جب اس قوم نے ان کی باتوں کا انکار کیا فعززنا بثالث، اللہ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا نبی بھی بھیج دیا. تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے منکرات، یعنی جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں وہ کرنی شروع کر دیتا ہے، اور
ان بری باتوں کی وجہ سے قوموں کے اندر جرائم پھیلتے ہیں، قوم سکون برباد ہوتا ہے اور لوگ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اللہ نے انسانوں کو تباہی سے، بربادی سے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک نہیں 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اگر ایک نبی فوت ہو جاتا یا وہ چلا جاتا تو اللہ اس کی جگہ وہاں پہ ایک دوسرے انسان کو مبعوث فرما دیتے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نہیں 3,000 نبیوں کو مختلف وقتوں میں اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ میرے نبی آخری ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کی قوم کو کون سنبھالے گا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو انسان دنیا میں بستے ہیں، آخر کون ہے جو ان کی رہنمائی کرے گا؟ کون انہیں برے کاموں سے روکے گا؟ کون نیکی کا حکم دے گا؟ آخر وہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی لگا دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، بلکہ ذمہ داری ادا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ بجائے اس بات کے کہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، کیونکہ پہلی امتوں سے ہمیں جو برتری ہے، جو فضیلت ہے، وہ صرف اسی بنیاد پہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ تمہاری بہتری کا سبب کیا ہے؟ کیوں تمہیں اللہ نے دوسروں سے بہتر جانا ہے؟ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم صرف اپنی ذات کے لیے نہ جینا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے ہر صورت روکنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ سب دعوے دار ہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے۔ کیا ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم اللہ کی نظروں میں صرف اس وقت بہتر ہیں جب ہم یہ ذمہ داری ادا کریں گے، اور جب اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی نظروں میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امت کے اندر دو حکم دیے ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین یہ ہوتا ہے ہر بندہ جب تک وہ کام نہ کرے اس کا فریضہ پورا نہیں ہوتا۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے اندر اگر کچھ لوگ کر لیں، باقی کے نہ بھی کریں تو ساروں کی طرف سے کفایہ ہو جاتا ہے۔ اگر سارے ہی چھوڑ دیں تو پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قوم اس گناہ میں، اس بات میں ملوث ہوتی ہے، انہیں ان کا گناہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو مختص کیوں نہیں کیا، کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرض کفایہ ہم پہ کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ہم اپنی اولادوں میں سے دیں، ہم اپنے عزیز و اقارب میں سے دیں، یا دوسرے لوگوں میں سے، ہمیں اپنے اندر سے ایک ایسی قوم تیار کرنی چاہیے جن کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو خیر کی دعوت دینا ہو۔ وہ کاروبار نہیں اور سوچ نہیں، صرف ان کی زندگی کا مقصد خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، جس طرح کے علماء کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ ذمہ داری بھی اپنے سے پھینک دی۔ ہم میں سے ہر شخص چاہت رکھتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بیوروکریٹ بنے، بہت اچھا
بزنس مین بنے، بہت اچھا صنعت کار بنے، بہت بڑا ذمہ دار بنے، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے اس سے ہم سب لوگ یکسر غافل ہیں۔ اسی طرح جو فرض عین ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اسے حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تمہاری بہتری اور برتری کیا ہے کہ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا بلکہ تم لوگوں کے لیے جینا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک جو اچھے لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو برائیوں سے رکنے والے ہیں اور نیک اعمال کو کرنے والے ہیں، جب تک وہ برے لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے رہیں گے، اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی۔ لیکن جب اچھے لوگ بروں کو ان کی برائی پہ نہیں ڈانٹیں گے، انہیں ان کی برائی پہ نہیں روکیں گے، تو پھر میری امت کے اندر خیر ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم ایسی دوراہے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم برائی کو روکنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی برے آدمی کو پکڑ لیا جائے تو ہم اسے چھڑانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، بجائے اس بات کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اصل میں ذمہ داری ہماری یہ تھی، لیکن ہم میں سے ہر انسان، اگر کسی وقت کوئی انسان اپنی غلطی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، ہم فوراً اس کو چھڑانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ گزارشات اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، ابھی پرسوں کا واقعہ یہاں ہوا تو بڑا ذہن کو ٹیز ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا چند سالوں سے یہ گڈی اڑانے سے بہت سے لوگ ڈور پھرنے سے گلے کٹ گئے، لوگوں کے بچے قتل ہو گئے اور بہت سے لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے صرف اس کی وجہ سے، اور گورنمنٹ نے پابندی لگائی اور ذمہ داری عائد کی کہ جہاں پہ گڈیاں اڑائی جائیں گی اس علاقے کے ذمہ دار آفیسر کو پوچھا جائے گا۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بچہ گڈی اڑا رہا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، تو پکڑا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسے ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں ایسا کام کیا جو قانوناً ممنوع ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کا خون کر چکا، بہت سی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ چکا، بہت سے باپ آج تک بلک بلک کے رو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کٹ گئی، لیکن بہت سے لوگ آگے ہو کے پولیس کو برا بلا کہنے لگے بھائی بچے کو کیوں پکڑا ہے؟ اگر تو وہ بلا کسی عذر کے پکڑتے تو پھر ہم یہ کہتے اچھے لگتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ جب بھی کیا اس کی بلوغت کا انتظار کریں کہ وہ گناہ کرتا رہے، کہ نابالغ ہونے کی بنیاد پہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، کسی کا گلا کاٹتا ہے تو کاٹتا رہے، چونکہ وہ نابالغ ہے اس لیے اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کے ماں باپ پیچھے آئیں گے، انہیں ایک تردد کرنا پڑے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ اپنے بچے کو روکنا ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے، ہم اپنے بچے کی حمایت میں چل پڑتے ہیں کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں سن لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی، وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ امت محمد الرسول اللہ کا فرد ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ باپ ہے یا ماں ہے، وہ بھائی ہے یا بہن ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، الا حاضل چھوٹے یا بڑے کی کوئی قید نہیں لگائی، کہا جو بھی تم میں من رآ منکم منکرا،
جو برائی کو دیکھتا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر سمجھتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے روکوں، کہا فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے کہو کہ غلط کر رہے ہو، نہ کرو یہ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی انسان طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں یہ ہمت ہی نہیں ہے وہ جا کے برے کو برا کہہ سکے یا اسے برائی سے منع کر سکے، تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے تو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اس کے بعد اگر انسان یہ بھی نہیں کرتا، یعنی کسی کی برائی دیکھ کے اس کے دل میں غصہ نہیں آتا، اس کے دل میں نفرت نہیں ابھرتی، تو پھر وہ سمجھ لے اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. ایک اور بڑی خوبصورت مثال دی نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور برائی سے نہ روکنے والے کی مثال کیا ہے. آپ نے فرمایا جس طرح ایک کشتی ہے، بحری جہاز ہے، اس کی دو منزلیں ہیں. کچھ لوگ نچلی منزل پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں. جو نیچے والے ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر آ کے پانی لے کے نیچے جاتے ہیں. اب ان کے دل میں خیال آتا ہے جب ہم بار بار پانی کے حصول کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں اور نیچے ہی پانی حاصل کر لیں تاکہ اوپر والے جو ہیں ہماری وجہ سے کسی پریشانی سے بچ جائیں. وہ اس کی کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والوں کو پتہ چل گیا کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے، اگر تو وہ انہیں روک دیں گے کہ بھائی سوراخ کرنے سے باز آ جاؤ تو دونوں بچ جائیں گے. اگر وہ کہیں گے وہ نیچے ہی سوراخ کر رہے ہیں ہمیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اگر نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی نہیں بچیں گے. تو یہ ایک مثال ہے قوم کی بھی. اگر ہم برے کو برا نہیں کہیں گے، اچھے کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو یہ ہماری مثال بھی اس کشتی جیسی ہے جس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ نیچے سوراخ نکال لیں گے، پانی لینے کے بجائے پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، پانی بھر جائے گا اور سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے. اسی طرح قوم کے اندر جب لوگ جو ہیں وہ برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے تو پھر یہی کام ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک یہ بات کہی. بنی اسرائیل امت محمد الرسول اللہ سے پہلے یہ ایک ایسی قوم تھی جسے ساری قوموں پہ برتری اور فضیلت تھی. اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو تم کہ تمہیں اللہ نے ساری اقوام پہ فضیلت دی تھی. اور فضیلت بھی کیا دی تھی؟ ہم دیکھیں ہم صبح اور شام اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے روزمرہ اوقات کو گزارنے کے لیے محنت اور مشقتیں کرتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کو صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا آسمان سے آتا تھا. اتنا پیار کیا اللہ نے اس قوم سے. لیکن ایک بات کے سبب اللہ ناراض ہو گئے. وہ بات کیا تھی کہ انہوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، جس کے سبب اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا. ایک کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام سیدنا داؤد علیہ السلام ہے. دونوں کو بھیجا جاؤ بنی اسرائیل کی طرف. کس لیے بھیجا؟
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کس لیے بھیجا؟ اللہ کہتی ہیں میں نے ان دونوں نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی طرف اور جا کے کہو لعن الذین کفروا، اے بنی اسرائیل جو تم اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہو، جو تمہاری ڈیوٹی تھی ادا نہیں کر رہے، اب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لعنت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پہ لعنت کروائی۔ کیوں کروائی؟ ذالک بما عصوا، کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب نافرمان ہو گئے تھے، اللہ نے جس بات کا حکم دیا تھا وہ نہیں کرتے تھے، جس بات سے روکا تھا وہ جان بوجھ کے کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لوگ برے کام کرتے تھے، ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی تھی، یہ انہیں منع نہیں کرتے تھے، اس سبب اللہ نے ان پہ لعنت کر دی۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کا فریضہ ہے بحیثیت باپ اپنی اولاد کو غلط دیکھتے ہیں غلط کہیں، بحیثیت ماں اپنے گھر میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں غلط کہیں، اور بحیثیت اولاد اگر ماں باپ میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو سمجھائیں کہ یہ درست نہیں ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی تابعداری نہ کر، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جی میں ڈرتا ہوں کہ جو کر رہے ہو کہیں اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے۔ یعنی یہ ایک قاعدہ قانون بتایا کہ ماں باپ کے ادب اور احترام میں فرق بھی نہ آئے، اور اگر جو غلط کر رہے ہیں اس غلطی سے انہیں منع کرتے رہیں۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں جی بڑا سمجھایا ہے نہیں مانتا تو اب میں نے چھوڑ ہی دیا ہے، کیوں؟ وہ اولاد نہیں ہے۔ جب تک باپ کی سانسوں میں سانسیں چلتی ہیں اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا رہے۔ اسی طرح جب تک اولاد جو ہے اسے اللہ نے اگر حق کی توفیق دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتا رہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نوجوان یہاں پہ تشریف لائے، اللہ ان کی نیکی میں اور اضافہ فرمائے۔ کہتے ہیں میرے بابا ایک سرکاری آفیسر تھے، انہوں نے بتایا، ابھی میں مقصد اشارہ کرنا نہیں ہے، اس کے دل کی کیفیت دیکھیں۔ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے انہوں نے کوئی رزق حلال سے نہیں کمایا ہوا، اور میں اس بات پہ بڑا رنجیدہ ہوں، اور میرے بابا نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میں انہیں کہتا ہوں آپ مجھے کچھ بتائیں تو دیکھیں دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اتنا درد تھا میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کی باتیں سن کے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بیٹا کتنی چاہت اپنے باپ کے متعلق رکھ رہا ہے کہ اس کے یہ تبھی ہوتی ہے جب اس کے اندر نیکی کے جذبات ہوں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا رستہ بتا دو کہ میرا باپ جہنم سے بچ جائے۔ اب یہ چیز میرے ہاتھ تو نہیں ہے، رستہ تو یہی ہے کہ جو غلط کر رہا ہے وہ باز آ جائے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے، اللہ اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اور اس پہ اللہ فیصلہ خوبصورت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو سمجھاتے تھے
اور وہ جس طرح بوڑھے لوگ سخت ہوتے ہیں، ایک دن ماں نے تنگ آ کے گالیاں نکال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، روئی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو رہا، اس سے زائد میری برداشت میں نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کو سمجھاتا تھا، وہ مجھے ہی برا بھلا کہتی تھی تو مجھے اتنا دکھ نہیں تھا، آج اس نے آپ کو کہا ہے، اب مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سیدنا ابو ہریرہ آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو بھی جوش آیا، اللہ نے اسی وقت دعا کو قبول کیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ واپس گھر گئے تو ماں غسل کر رہی تھی، کہا ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر کے دروازہ کھولوں گی۔ جب دروازہ کھولا تو نہا کے صاف ہو کے بیٹھی، کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتی۔ تو یہ ہے ایک ہمدردی جو ہمیں ایک دوسرے سے کرنی چاہیے، بحیثیت اولاد اپنے ماں باپ سے، اور بحیثیت ماں باپ اپنے اولاد سے، بحیثیت بھائی اپنے بھائی سے، اور بحیثیت بہن اپنے بہن بھائیوں سے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ میرا کوئی بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا چچا، میرا ماموں، میرا خالو، جو بھی رشتے ہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ کلمہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے متعلق یہ جذبات رکھیں کہ یہ میرا بھائی جو ہے اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے عمل، اپنے کردار کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، مجھ پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ میں اسے بچا لوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بعض بیٹے، بعض بھائی، بعض بزرگ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اتنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں، اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں کہ شاید وہ کہیں ریکارڈ کر کے انہی کو سنائی جائیں تو انہیں شرمانی محسوس ہو جائے۔ لیکن انسان دانستہ یا دانستہ اپنی عادت کے مطابق یہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم پاس بیٹھے یہ سوچتے ہیں مجھے کیا، یہ کر رہا ہے مجھے اس سے کیا، حالانکہ یہ ہمارا سوچنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے گناہ کا سبب بنے گا۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے بنی اسرائیل پہ ہفتے کے دن کاروبار کرنا، مچھلی کا شکار جو ان کا کاروبار تھا وہ حرام قرار دیا، انہوں نے اس کا ایک ہیلا نکالا کہ ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ آتی، اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش تھی، تو وہ ایک گڑھے کھود کے اس میں اکٹھی کر لیتے، دوسرے دن پکڑ لیتے۔ تو جو ان میں اچھے لوگ جو نہیں کرتے تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہم تو نہیں کرتے، یہ کر رہے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا غرض۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ نے اگر غصے میں آ کے ان پہ عذاب نازل کیا، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے انہیں اللہ نے بندروں کی شکل میں بدلا، اور جو نہیں منع کرتے تھے ان کو شکلوں کو خنزیر جیسا بنا دیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں خیر خواہی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ ہر وقت کیا ایک ہی بات ہے کہ ہر وقت ڈرانا ہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، بچ جائیں، میں آپ کو پکڑ لیتا ہوں اور اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ سے دشمنی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم جب کسی کو گفتگو غلط کرتے دیکھیں، ٹھیک ہے ہمیں برے طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، اچھے طریقے سے، بھائی اگر کیا بہتر تھا کہ آپ اپنی زبان سے گالی نہ نکالتے، آپ کو احساس ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ لکھ رہے ہیں اور کل اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوں گی، تو یہ اتنا کہنے سے ہماری کیا عزت کو فرق پڑے گا؟ یہی ہوگا نا اگر ایک آدمی بدتمیزی کر دے گا
تو ہمیں کسی بری بات پہ بدتمیزی تو نہیں ہوگی؟ اگر وہ غلط بولا ہے یا غلط بولے گا تو ہمارا کیا کر لے گا؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہوا تھا، ہماری ان سے زیادہ عزت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب دیکھیں تو خاموش رہنا جرم ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں لو جی کنو کنو سانبھیں گے، کس کس کو دیکھیں گے، سارا زمانہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ مقصد نہیں، سارا زمانہ یہ کام کر رہا ہے، کرنے دو، جو ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے میں تو کروں، کم از کم میں تو اللہ کی عدالت میں مجرم نہ بنوں کہ اللہ مجھے پوچھے کہ تجھے زبان دی تھی، تجھے طاقت دی تھی، تجھے منصب دیا تھا، تم کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں کہا؟ کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ انہیں ان برائیوں سے بچا لے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بارہا مرتبہ عرض کر چکا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں، الصدقۃ جاریہ، ایک وہ عمل جو اپنی زندگی میں بھلائی کے کر گیا، جب تک وہ ہو رہے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے، دوسرا ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تیسرا ایسا علم جو لوگوں کو سمجھا گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 8 سال مدرسے میں لگائے ہوں گے تو تبھی آپ کے پاس علم ہوگا۔ آپ اگر کسی شخص کو اس کی برائی پہ ڈانٹ دیتے ہیں یا اسے سمجھا دیتے ہیں، آپ کے کہنے پہ وہ برائی سے ہٹ جاتا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم خاموش رہے یا ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو جتنے لوگ برائی میں مبتلا ہوں گے ان سب کی برائی ہمارے سر بھی لا دی جائے گی۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا قابیل سب سے پہلا قاتل تھا، اس کے بعد قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جہاں مقتول کے گناہ کا وبال قاتل پہ لادا جائے گا، ان سب قتلوں کا وبال قابیل پہ بھی ہوگا، کیونکہ اس برائی کا آغاز کرنے والا وہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی بات کا ساتھی نہیں بننا چاہیے جس میں اللہ کی نظروں میں مجرم بن جائیں، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کس کس کو سمجھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ آئے ہوئے تھے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے عرض کیا، عند الجمرۃ الاولی، جب جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ پہلے جمرے کو جب کنکریاں مار رہے تھے، ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الجہاد افضل، سب سے بہترین جہاد کیا؟ فسقط عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فلما رمل جمرۃ الثانیہ، جب آپ جمرائے وسطی یعنی درمیانے جمرے کے پاس گئے تو پھر اس نے سوال کیا، فسقط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب جمرہ عقبہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں اسے کنکریاں مار رہے تھے، فارغ ہوئے، آپ نے اپنی سواری کی رقاب پہ پاؤں رکھا اور پوچھا، این السائل، وہ سائل کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا؟ تو فقال انا، وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ فقال، آپ نے فرمایا، کلمۃ حق عند ذی سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے، وہ بادشاہ وقت کا کیوں نہیں، وہ بڑا ظالم اور جابر کیوں نہیں، تمہارا بہترین جہاد یہ ہے کہ اس کے سامنے بھی سچی بات کرو۔ تو اب ہمارا یہ عذر ختم ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، بادشاہ بھی ہو، ظالم بھی ہے،
غلط بھی ہے. کہا اگر وہاں بھی کرو گے تو یہ بہترین جہاد ہے, وہاں بھی خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ قید کر دے گا. پھر کیا ہوا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں میں اللہ کے حکم کو تسلیم کریں. اسی طرح یہ حدیث بڑی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, یعنی محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, یہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے جو بھی کلمہ گو ہے. لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا. او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, العیاذ باللہ. کہا جب یہ کام چھوڑ دو گے, نیکی کا حکم کرنا ترک کر دو گے, برائی سے روکنا چھوڑ دو گے, تو پھر میں تمہیں یہ بات باور کرواتا ہوں, پھر اللہ تم پہ عذاب, مصیبتیں, تکلیفیں مسلط کر دے گا. پھر اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ تمہاری دعا کو نہیں مانے گا. تو اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے کہ ہم یہ بات ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی خوبصورت کہی, یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی ہی نصیحت کے قابل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, کہ بنی اسرائیل کے اندر پہل یہ ہوتا کہ ایک آدمی اگر برائی کرتا تو علماء یا اچھے لوگ اسے منع کرتے اور اسے یہ بات کہتے, اتق اللہ ودع ما تصنع, اللہ سے ڈر جا, چھوڑ دے یہ جو کچھ کر رہا ہے. فإنہ لا یحل لک, یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. ثم یلقاہ من الغد, پھر جب دوسرے دن ملاقات ہوتی تو پھر وہی کچھ ہوتا. تو پھر کیا ہوتا؟ فلا یمنعہ ذالک, نہ تو وہ اسے اس غلطی پہ منع کرتا بلکہ اس کے ساتھ شریک ہو کے بیٹھ جاتا, اس کے ساتھ کھاتا پیتا سب کچھ کرتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلما فعلوا, جب اس قوم کے اندر ایسا ہو گیا کہ اچھے لوگ بھی بروں کے ساتھ خلط ملط ہونے لگے, ان کی برائی پہ انہیں روکنا چھوڑ دیا, ان کی اچھائی پہ ان کی حوصلہ افزائی چھوڑ دی, تو پھر اللہ رب العزت نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ ذالک ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض, اللہ نے ایک دوسرے کے دلوں کو ایسا مارا کہ ان میں ہدایت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے. آج ہم بھی ایک وقت ہوتا ہے جب ہم برائی سے منع کرتے ہیں, جب وہ لوگ مسلسل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑو, ہم نے کر دیا منع, پھر انہی کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اسی کے سبب اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت ڈالی تھی. اللہ رب العزت ہمیں ایسی خباثتوں سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, انکم تقرؤون ھذہ الآیہ, پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی جان کو بچاؤ, اور جو ہدایت چھوڑ کے گمراہی کے رستے پہ جاتے ہیں
ان کے رستے کو اختیار نہ کرو۔ پھر آپ فرمایا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَى الظَّالِمُ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَن يُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ۔ جب لوگوں کے سامنے ایک شخص ظلم کرے گا، غلط کام کرے گا، زیادتی کرے گا، اگر لوگ اس کو ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیں گے، یعنی اس کو اس کے ظلم سے باز نہیں کریں گے، اس گناہ سے نہیں روکیں گے، تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے عقاب، اس کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا انتقام اس وقت بہت سختی کے ساتھ چھا رہا ہے کہ ہم نے یہ سارے معاملے ترک کر دیے ہیں۔ ہم پہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ میں پھر وہ حدیث دہراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک اچھے لوگ برے لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، ان کی برائی پہ انہیں ڈانٹتے رہیں گے اور ان کی اچھائی پہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ جب یہ کام چھوڑ دیں گے اس وقت میری امت خیر پہ نہیں رہے گی۔ آج ایسا ہی وقت ہے کہ امت خیر کے رستے سے ہٹ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے رشتوں کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے، اور ہم پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار کے اندر دیکھیں جہاں غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہاتھ سے روکیں، فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فبلسانی، زبان سے روکیں، فإن لم یستطع، اگر اس سے بھی یہ بھی طاقت نہیں ہے تو فبقلبی، اپنے دل سے اسے برا جانیں، اگر یہ بھی نہ کیا تو یہ ایمان کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمائے اور ایمان پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں۔ اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا تمہارا فرض ہے، برائی سے روکنا تمہارا فرض ہے۔ اللہ یہ فریضہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کہ حاجی عبدالحمید صاحب ہیں دلے کے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبدالوحید کافی بیمار ہیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے، کس جگہ پر کرنا چاہیے؟ قرآن عزیز کے اندر سورۃ مائدہ میں آتا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ یا کوئی تکلیف ہو تو پھر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مٹی کا ڈھیلا ہو اسے ہاتھ پہ ملیں، یا بعض اوقات ایک گرد ہوتی ہے جو دیواروں پہ بھی لگی ہوتی ہے، یہ بھی مٹی پاک ہے، دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ کو لگا لیں، ایسے ہاتھ کو ملنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور ملنے کے بعد پھر اسے جھاڑ دیں اور
پھر اپنے چہرے پہ مل کے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح پھیر دیں، یہ تیمم ہو جائے گا۔ یہ بعض لوگ یہ مٹی لے کے جس طرح وضو کے اعضاء ان پہ ساری مٹی پھیرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہروں پہ مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ، خلاص۔ یہ تیمم ہے کہ کسی بھی پاکیزہ مٹی کو لینا ہے، وہ دیوار کے ساتھ ہو یا ویسے مٹی کا ڈھیلا ہو، اپنے ہاتھوں کو لگا کے جھاڑ دینا ہے۔ مٹی منہ پہ نہیں ملنی ضروری، اپنے ہاتھوں کو لگا کے اسے جھاڑ دینا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پہ مسح کرنا ہے، اس طرح پھیرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اس طرح پھیرنا ہے۔ یہی حکم ہے تیمم کا۔ سورۃ مائدہ کے اندر آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ دوران نماز اکثر لوگ نماز کی کلمات اونچی آواز میں ادا کرتے ہیں، جس سے ساتھ والے نمازی کو خلل پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات سے منع فرمایا۔ انسان کو صرف اتنی آواز رکھنی چاہیے کہ جس سے ساتھی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اونچی آواز میں پڑھ لیتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے سری نماز میں بھی تو بعض الفاظ ہمیں سناتے، کوئی لفظ اگر نکل جاتا ہے بندہ روانی میں پڑھتے ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن بعض دوست احباب ایسے ہیں جو عادت بن جاتی ہے کہ وہ لفظ کو زیادہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، جس کا یقینی امر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ نمازی کھڑا ہے اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی محمد خالد کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ مالک ایسے سارے مریضوں پہ رحم فرمائے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ امر ہوتا ہے جب ڈائلسس ہوتے ہیں اور وہ مریض جو ہے اس کا علاج اس کی تکلیف سے زیادہ کربناک ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یقین مانیے کہ ایک سے ایک بڑھ کے بیماری ہم پہ آ رہی ہے، اور جو بھی بیماری ہے اس کا علاج اس بیماری کی تکلیف سے زیادہ کربناک ہے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، اور یہ یقین جانیے اللہ مالک نے یہ جو نماز، وضو، نوافل، رات کا اٹھنا، وقت پہ سونا، کم کھانا، یہ جو طریقہ کار اسلام نے ہمیں بتلائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ ہم اپنائیں گے تو ہم ویسے ہی ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہماری یہ بیماریاں بے اعتدالی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس ہیں، عموماً ڈاکٹرز کہتے ہیں شراب نوشی کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے، یا اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کینسر کی مختلف بیماریاں ہیں، گلے کا کینسر ہے سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، آنتڑیوں کا کینسر ہے شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ دعا کر دیجیے اللہ ہمیں صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اے اللہ جسے اولاد نہیں دی، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ اے اللہ جنہیں اولادیں دی ہوئی ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ان کی خوبصورتیاں اسلام کی خوبصورتی کا سبب بن جائیں۔ اے مالک الملک، سچی بات یہ ہے کہ دل کے بہت اچھے صاف ستھرے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے بچوں کو بہکا دیا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں عرض کر دوں، آپ نے فرمایا جب رات شروع ہوتی ہے اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب شیطان باہر نکلتے ہیں۔ تو جب رات کا اندھیرا چھا جائے پھر انہیں چھوڑو، یعنی اس سے پہلے
یعنی رات کی تاریکی شروع ہونے سے لے کے تاریکی چھانے تک آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ یہ شیطان نکلتے ہیں اور اس وقت بچوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اپنے دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ بند دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا، اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، اپنے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ لو، تمہارے غذاؤں میں کھانوں میں شیطان اپنا حصہ وصول نہیں کر سکے گا۔ ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں، کاش ہم اللہ کے نبی کی ان طریقوں اور سنتوں کو اپنا لیں اور بہت سی خباثتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے گزشتہ جمعۃ المبارک میری خوش دامن قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں، ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، میں پہلے اس کا ایک دفعہ جواب دے چکا ہوں لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے کہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جس رزق رزق عورت کی وجہ سے ملتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک دفعہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا تنگ دستی ہے، آپ نے فرمایا شادی کر لو غنی ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائی، انہوں نے 3 شادیوں تک غنی نہیں ہوئے تھے، چوتھی شادی کی تھی تو پھر ایسا ہوا تھا۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ بعض لوگ شادی کرنا، اولاد کو پالنا سمجھتے ہیں فقر کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی قسمت اللہ نے الگ بنائی ہوئی ہے۔ اگر عورت کی قسمت میں ہی مال ہوتا تو پہلی شادی کے بعد ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے اس لیے کہا تھا کہ ممکن ہے کوئی ایسا فرد اس کے گھر میں آ جائے جس کی قسمت میں اللہ نے کھلا رزق لکھا ہوا ہے، تو پھر ایسا ہو گیا۔ تو اگر ہر عورت کی قسمت میں ہوتا تو پھر پہلی شادی کے بعد آ کے وہ یہ نہ کہتا کہ یا رسول اللہ فقر تو اور بڑھ گیا ہے، پھر دوسری کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ اور بڑھ گیا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے فقر کو دور بھی کر دیا۔ تو بعض اوقات بعض لوگ شادی ہی نہیں کرتے اس لیے کہ کہاں سے سنبھالیں گے، تو اللہ نے کہا اگر فقر ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، شادی کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ تو اس لیے میں نے کوئی اپنے پاس سے میرے عزیز بھائی بات نہیں کی تھی۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ عورت ہی کی قسمت میں ہے۔ بعض اوقات دیکھیں گھر کا سربراہ ساری زندگی خوب کماتا ہے اور بڑا رزق کھلا ہوتا ہے، پھر اللہ اولاد دیتا ہے، اولاد کو بھی بڑا اچھا پڑھاتا ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو فقر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی میں نے کئی ایسے، آج بھی ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی خوشحالی ساری زندگی دیکھی، اکیلے کام کرنے والے تھے، پورے خاندان کی کفالت اکیلے کرتے تھے، لیکن جب اولاد جوان ہو گئی اور بچے بھی سمجھدار ہیں، جس ہاتھ پہ کام ڈالتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس میرے عزیز بھائی وقت، کس وقت رزق دینا ہے، یہ جو لفظ ہے نا اس پہ غور کریں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق دیتا بھی اللہ ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس وقت زیادہ دینا ہے، کس وقت کھینچنا ہے، کس وقت تنگی دینی ہے، کس وقت آسانی، یہ سارے اس کے فیصلے ہیں۔ یہ کسی کے انسان کے آنے یا جانے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ میں اس لحاظ سے آپ کو عرض کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں، میں پھر عرض کر دوں، میری بات کوئی حتمی نہیں ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، قرآن و سنت جو میری رہنمائی کرتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ صرف اللہ کے نبی ہیں جو معصوم ہیں، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نامعلوم، آپ مجھ سب سے بہتر ہیں، مجھ سے سب آپ لوگ بہتر ہیں انشاءاللہ، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو مجھے رہنمائی ملتی ہے اپنی سمجھ کے مطابق وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے اسلاف بڑے لوگوں کا بھی یہ وتیرہ تھا کہ وہ بات بتانے کے بعد یہ کہتے واللہ اعلم، ھذا ما عندی واللہ اعلم عند الصواب،
یہ میرے نزدیک یہ بات ہے، لیکن صحیح بات جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہتے، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، تو اگر یہ غلط ہے تو یہ میرے اور شیطان کی وجہ سے ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے جو کچھ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بہت سے بھائی بہت سی باتوں میں میری بھی اصلاح کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات جو میں عرض کی تھی، یہ میں نے کتاب و سنت میں جو مجھے سمجھ آئی میں اس لیے عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو وسعت اور آسانی والا رزق نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک من سواک۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہماری تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔